اور آپ کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام طعام جو کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب آپ کے فوت شدگان کو بھی ملے۔ ان کی والدہ بچوں کی ان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں جب بھی 1 مہینہ گزرتا تو وہ بلا لیا کرتی اور کہتی کہ میرے بچوں کو تعلیم بھی دو اور ان کو قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ان کو اخلاقیات کے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کو کیا سکھانا ہے؟ یاد رہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو کوئی سیاست، کوئی مسلک، کوئی قوم پرستی اور ان چیزوں کی طرف لائیں تو یقیناً ہم آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولادیں تبھی نام والدین کا بلند کرتی ہیں کہ جب ان کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے تعلیم دی اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے ادیان پر اگر کوئی فوقیت ہے تو وہ اسلام کو فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اور یہ قرآن کریم فرقان حمید اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ یہ اللہ نے نہ صرف کرسچنز کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اب اس میں جو انسان افضل ہیں ان کے قلب کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میں سے افضل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ یاد رہے قرآنی تعلیمات سے جس کا تعلق مضبوط ہے اس کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھاتے وقت مسالک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اخلاقیات کی تعلیم کو سر فہرست رکھے۔ گالیوں کو ترک کر دینا مومن کی شان ہے، غیبت سے بچنا مومن کی شان ہے۔ مومن دلوں میں ربط پیدا کرتا ہے۔ منافقت سے بچنے کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ سامعین گرامی قدر، اپنی اولادوں کو پابندی نماز کی طرف لائیں، اپنی اولادوں کو پردے کی طرف لائیں، غیبت سے بچیں، اور سب سے زیادہ پیسے ہم دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، اس میں سے اگر کچھ حصہ اپنی اولاد کو قرآنی تعلیمات کے لیے ہم پابند کر دیں، پیسہ نہ بھی لگائیں، کم از کم مدارس میں اپنے بچوں کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجیں۔ ہماری اولادیں جب نماز جنازہ بھی پڑھنا نہ آتا ہوگا تو کل کو ہماری کمائی ہوئی دولت ہمارے کس کام کی کہ ہماری اولاد ہمارے جنازے میں بھی شامل نہ ہو۔ سامعین گرامی قدر، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں کوشش یہ کریں کہ آپ کی اولاد کو شریعت کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو معلوم ہو کہ مرد کے کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں، عورت کے کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں۔ ہم کم از کم اپنی اولاد کو اتنا پڑھا دیں کہ ہماری اولادیں ہمارے جنازہ پڑھاتے وقت ہم کسی پیر صاحب، کسی مولوی صاحب کے جو ہے وہ محتاج نہ ہوں، بلکہ ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھانے میں ماہر ہو۔